السلام علیکم۔ تہجد کا ایک ایسا موضوع کہ جب میں نے پڑھا تو میرے دل میں بھی آیا کہ ہم بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ ہماری یہ خواہش کیوں نہیں پوری ہوئی۔ ایک پیاری سی بہن جنہوں نے میرے ساتھ تہجد کا واقعہ شیئر کیا ہے، وہ کہتی ہیں نیور آسک دس ان تہجد، تہجد میں کبھی بھی اللہ سے نہ مانگو۔ یہ کہانی کا جو عنوان یہ آپ کو پوری کہانی سننے کے بعد ہی سمجھ آئے گی۔ وہ لکھتی ہیں، زندگی میں بعض اوقات ہم جس چیز کے پیچھے دیوانے ہوتے ہیں وہی ہمارے لیے سب سے بڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ میری کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے، محبت، دعاؤں، آزمائشوں اور اللہ کی بے انتہا حکمت کی کہانی۔ یہ سب تب شروع ہوا جب میں یونیورسٹی میں تھی۔ وہ میری کلاس میں تھا، اس کا نام تھا زین، ذہین اور کسی کی توجہ کا مرکز، مگر میرے لیے وہ بس ایک عام سا انسان تھا۔ جب تک کہ میری اس سے گفتگو نہ ہوئی، آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہوا کہ وہ صرف ایک عام انسان نہیں بلکہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی گزارنے کا خواب دیکھ سکتی ہوں۔ مگر محبت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ وہ مجھ سے بات کرتا تھا مگر کبھی بھی واضح طور پر اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے یا نہیں۔ میں اپنے دل کی بات اللہ کے سپرد کرتی۔ کبھی وہ مجھ سے بات کرتا، کبھی وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، کبھی وہ مجھ سے بہت زیادہ فرینک ہوتا، کبھی وہ مجھ سے بالکل بھی فرینک نہیں ہوتا، کبھی وہ ہر روز ایک عجیب انسان ہوتا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی اس مکسڈ بیہیویئر سے، اس مکسڈ فیلنگ سے کہ کیا وہ مجھ میں انٹرسٹڈ بھی ہے یا نہیں۔ کبھی وہ مجھے فیل کرواتا کہ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے، اور کبھی وہ ایسے کر دیتا کہ پتہ نہیں میں کوئی اس کے لیے کچھ ہوں ہی نہیں۔ اسی وقت کسی نے مجھے تہجد کے بارے میں بتایا کہ اگر تم واقعی کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتی ہو تو تہجد میں مانگو۔ میں نے تہجد پڑھنا شروع کر دی۔ ہر رات میں اٹھتی، وضو کرتی، جائے نماز بچھاتی اور روتے ہوئے اللہ سے دعا مانگتی، یا اللہ اگر یہ شخص میرے نصیب میں ہے تو اسے میرے لیے آسان کر دے، اگر نہیں تو میرا دل اس کی محبت سے ہٹا دے، مگر یا اللہ میں اس سے بے حد محبت کرتی ہوں۔ میں نے یہ دعا کئی مہینے کی، اور پھر ایک دن معجزہ ہوا۔ ایک دن اچانک اس نے مجھ سے اپنی جذبات کا اظہار کر دیا، میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی ایک ساتھ گزاریں۔ میں اتنا بتا دوں کہ میں تہجد میں اللہ تعالیٰ سے گر گرا کے رو کے دعائیں مانگتی، میں اللہ کو قسمیں دیتی، اور میں اسے کہتی کہ مجھے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں چاہیے۔ میں نے 6 مہینے لگاتار تہجد پڑھی۔ مجھے لگا جیسے میری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہوں، ہمارا نکاح ہو گیا، اور میں نے سوچا کہ اب میری زندگی کا سب سے حسین باب شروع ہو چکا ہے۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ کچھ دعائیں پوری ہو جانے کے بعد آزمائش بن جاتی ہیں۔ میں یہ یقین ہے کہ تہجد میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے تہجد میں کچھ بھی مانگو، وہ ضرور دیتا ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہماری قسمت میں نہیں ہے تو تہجد میں مانگو، میں بس یہ کہوں گی کہ اگر وہ چیز اگر آپ کی قسمت میں نہیں ہے، اگر وہ آپ کے لیے آزمائش بن رہی ہے یا آپ کا استخارہ ٹھیک نہیں آیا تو آپ اس کو تہجد میں نہ مانگو۔ میں نے اس کو لے کے کافی استخارے بھی کیے جو بالکل انکار آیا، لیکن میں نے پھر بھی تہجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگا، ان کو اپنی قسمیں دی اللہ تعالیٰ کو، اور پھر جا کے جب یہ مجھے مل گیا تو پھر وہ آگے لکھتی ہیں، پہلے چند مہینے بہت خوبصورت گزرے، ہر چیز ایک خواب جیسی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرا میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ وہ شخص نہیں تھا جس کی میں نے دعا کی تھی، بلکہ وہ ایک بالکل مختلف انسان تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے، اختلافات اور دوری بڑھنے لگی، بے وجہ شک، جاب نہیں کرنے دیتا تھا، زیادہ بات نہیں کرتا تھا، ایکسٹرا میرٹل افیئرس تھے، دوستوں کے ساتھ گھومتا تھا، اور اگر میں کوئی بات کرتی تو کہتا کہ تم فضول میں جھگڑے کر رہی ہو۔ وہ جذباتی طور پر کمزور تھا، اپنی فیلنگز نہیں شیئر کرتا تھا، یا پھر اس کے اندر فیلنگز تھی ہی نہیں مجھے لے کے۔ ہر مشکل میں مجھ سے دور ہو جاتا تھا، اور ہر مشکل مجھے خود مطلب ہینڈل کرنی پڑتی تھی۔ مجھ پر غصہ نکالتا، وہ مجھے سمجھانے کے بجائے ہر بات پر بحث کرتا۔ میں الجھ گئی، یہ وہی شخص تھا جس کے لیے میں نے تہجد میں رو کر دعا مانگی تھی، اور پھر وہ دن آیا جو میری زندگی کا سب سے مشکل دن تھا۔ اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ اس کا دن کافی برا نکلا، اور اس نے آ کے مجھ پہ غصہ نکالنا شروع کر دیا۔ ہماری بحث معمول سے زیادہ شدید ہو گئی۔ اس نے مجھ سے کہا یہ رشتہ اب نہیں چل سکتا، ہم ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے۔ وہ شخص ایسا تھا کہ اگر اس کو کوئی چھوٹی سی بات بھی کہہ دو نا تو وہ اس ٹائم تو فیل نہیں کرتا تھا، بعد میں وہ دل پہ لگا کے بیٹھا تھا۔ تو جب یہ بحث ہوئی تو اس میں بھی کوئی ایسی بات ہو گئی کہ اس نے وہ دل پہ لگا لی۔ مجھے لگا جیسے زمین میرے قدموں جیسے کھسک گئی ہے۔ میں نے تہجد میں اللہ سے مانگا، تو پھر یہ سب کیوں ہوا؟ میں روئی، ٹوٹ گئی، مگر تہجد نہیں چھوڑی۔ یا اللہ میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مگر میں تجھ پہ یقین رکھتی ہوں، تو مجھے سنبھال لے، اور اللہ نے میری دعا سن لی۔
میں نے اپنی زندگی کو اثر نو شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اتنا بتا دوں کہ میری طلاق ہو گئی تھی اور اس کے بعد میں تہجد نہیں چھوڑی۔ میں نے یہ کہا کہ اگر میں نے غلطی کی ہے تہجد میں اس انسان کو مان کے اور اللہ نے وہ مجھے عطا کر دیا کیوں نہ تو میں اپنی زندگی ایک اچھی زندگی کی دعا کروں تہجد میں، کیونکہ تہجد میں ہمیشہ ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر میں نے جب اپنی زندگی اثر نو سے شروع کی تو کافی لوگوں نے اس میں میرا ساتھ نہیں دیا، کافی میرے اپنے تھے جنہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا، میں بالکل اکیلی رہ گئی، لیکن میں تہجد نہیں چھوڑی۔ اور اس میں جو میں نے چیز مانگی اللہ تعالیٰ سے اب وہ اپنی زندگی تھی، اپنا کریئر تھا، ایک اچھی لائف تھی، چاہے میں اکیلی ہوں لیکن اللہ کا ساتھ میرے ساتھ ہو۔ میں نے نوکری تلاش کی، اپنے خوابوں پر کام کیا اور سب سے بڑھ کر اللہ پر یقین رکھا۔ میں نے خود کو مضبوط بنایا، اپنے خواب پورے کیے اور اپنی ایک الگ پہچان بنائی۔ وہی تہجد جس نے مجھے میری محبت دلائی تھی اس نے ہی مجھے اس محبت سے آزاد کر کے ایک نئی اور بہتر زندگی دی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گی، لیکن تہجد کی وجہ سے میرے دل میں سکون آ گیا۔ وہ شخص دور چلا گیا لیکن مجھے فرق بھی نہیں پڑا۔ جس انسان کے لیے میں روتی تھی وہ انسان آج میری زندگی میں نہیں ہے، لیکن مجھے سکون ہے۔ کیوں سکون ہے؟ کیونکہ میں تہجد پڑھ رہی تھی۔ اب اس تہجد میں اللہ تعالیٰ سے ایک اپنی زندگی کی دعا کر رہی تھی، وہ ایسی دعا جو مجھے بہت پہلے کر لینی چاہیے تھی۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ جو چیز آپ کے نصیب میں نہ ہو وہ تہجد میں نہ مانگو۔ وہ آگے لکھتی ہیں اس نے ہی مجھے اس محبت سے آزاد کر کے ایک نئی اور بہتر زندگی بھی دی۔ آج میں پہلے سے زیادہ کامیاب اور خوش ہوں۔ میں نے سیکھا کہ اللہ ہمیں وہی دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، چاہے ابتدا میں ہمیں وہ تکلیف دیتا ہے۔ آج میرے پاس اپنی من پسند نوکری ہے، میرے پاس اپنا گھر ہے، میں نے اسی گھر سے اپنے لیے گاڑی لی ہے، اور میں تہجد کو میرے ماں باپ دوبارہ مجھ سے مان گئے ہیں، میرے دوست ہیں، میرا کریئر ہے۔ ہاں میرے لائف پارٹنر نہیں ہے مگر اللہ نے اگر مجھے میرا یہ سب کچھ دیا ہے تو انشاءاللہ ایک اچھا لائف پارٹنر بھی دے گا۔ کبھی کبھار وہ چیزیں جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں وہی ہمارے لیے آزمائش بن جاتی ہیں۔ میں آج بھی تہجد پڑھتی ہوں مگر اب میں اللہ سے اپنی پسند کی چیزوں کو تقاضا نہیں کرتی۔ اب میں صرف اتنا کہتی ہوں یا اللہ مجھے وہی عطا کر جو میرے لیے بہتر ہو، چاہے وہ میری خواہش کے خلاف ہو۔ ہمیشہ تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اس کی خواہش مانگے، کبھی بھی اپنی خواہش نہ مانگے۔ یہی تہجد کا اصل معجزہ ہے۔ یہ صرف وہ نہیں دیتا جو ہم مانگتے ہیں بلکہ وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے واقعی بہترین ہوتا ہے۔ یہ میری دعا تھی اور مجھے سمجھ لگ گئی ہوگی کہ جب میں نے عنوان لکھا اس کا تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ ماشاءاللہ ایک بہن کا خوبصورت معجزہ، وہ آپ کو یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ اللہ سے کچھ بھی مانگے تہجد میں تو وہ ضرور قبول ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ تہجد میں وہ سب مانگے جو آپ کو لگے کہ یہ میرے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، اگر آپ کو معجزہ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور کمنٹ ضرور کریے گا اور اپنے معجزات بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ مزید اس طرح کے استغفار کے، تہجد کے، درود ابراہیم کے، سورہ رحمان کے، سورہ بقرہ کے، سورہ یوسف کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔